بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام من اعتصم باللہ لم یضرہ الشیطان۔ ایام عزا ہیں۔ ان ایام عزا کی مناسبت سے اپنے آقا مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی مل کر ان ایام کو اس طریقے سے منا سکیں، ان ایام سے اس طریقے سے استفادہ کر سکیں کہ حقیقت میں صاحب العصر کے مجروح قلب پر ہماری آنکھوں سے برستے آنسوں ایک ٹھنڈے مرہم ثابت ہوں، ایک ایسا مرہم جو ان کے دل کو سکون دے کہ قربانیاں تو دیں لیکن ضائع نہ گئیں۔ علی اکبر کے سینے میں خنجر تو لگا لیکن جوانوں نے قیامت تک کے لیے علی اکبر کی سیرت کو اپنا کر اپنے کردار کو سنوار لی۔ ہمارے چاہنے والوں نے وفا کا، اطاعت شعاری کا وہ درس سیکھ لیا میرے چچا عباس سے کہ اب قیامت تک ان کی زندگی کا ہر لمحہ وفا کا آئینہ دار رہے گا، ہر مرحلے میں وفادار نظر آتے ہیں۔ اپنی نسبت سے انہیں دیکھتے ہیں تو یہ وفادار نظر آتے ہیں، اپنے ساتھ وفادار ہوتے ہیں۔ اپنے ساتھ سب سے بڑی بے وفائی، سب سے بڑی خیانت، سب سے بڑی غداری یہ ہے کہ ہم اپنے اس وجود کو اس راہ کی طرف لے کے نکل چلیں جو تباہیوں کی طرف جاتی ہے، جو فنا کی طرف آتی ہے۔ اس وجود کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم اسے کمال کی طرف لے کے جائیں، ہم اسے بلندیوں کا راہی بنائیں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس کے ساتھ وفادار ہیں۔ دوسرے مرحلے میں اپنے رب کے ساتھ وفادار، اسی طریقے سے بڑھتے چلے جائیں۔ ہمارے آنسو اس بات کے گواہ ہونے چاہیے کہ صاحب العصر ہر پل ہماری گزرتی ہوئی زندگی کے لمحات انہیں یہ تسلی دے سکتے ہیں۔ اب یہ سوچنا ہمیں کہ کیا واقعاً ہم اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا واقعاً ہم نے کربلا سے یہ درس اخذ کیا ہے؟ اگر تو واقعاً اس طریقے سے ہے کہ ہم کربلا کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، یعنی اس طریقے سے ہیں کہ ہمیں اگر اپنے آپ کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ کیا واقعاً میرے اندر وہ صفات، وہ خصوصیات، وہ اوصاف موجود ہیں جو کربلا والوں کے اندر تھے؟ کیا عبادات کے حوالے سے میرے اندر بھی وہی کشش موجود ہے؟ عبادت کی طرف میں بھی ویسے ہی کھنچتا ہوں۔ کیا دعا اور مناجات کے لیے میرے اندر بھی وہی تڑپ موجود ہے؟ کیا پردے کے اعتبار سے ہماری مستورات بھی اتنی ہی حساس ہیں جتنی کربلا میں موجود مستورات تھیں؟ تو یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہمارا جواب بینی و بین اللہ ہاں میں آئے گا کہ ہاں، اگر میں ایک مستور ہوں تو میرے اندر حیا و عفت و پاک دامنی اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ اگر میں ایک جوان ہوں تو سیرت علی اکبر کی مہک آتی ہے میرے کردار سے۔ اگر میں ایک بزرگ ہوں تو تربیت اولاد کے حوالے سے، شفقت کے اعتبار سے اور درس اطاعت و بندگی دینے کے حوالے سے واقعاً میری زندگی کا ہر لمحہ ایک سبق نظر آتا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے ہیں تو پھر واقعاً ہمیں خوش ہو جانا چاہیے، چونکہ وہ دعا پوری ہوئی، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ کاش ہم بھی ہوتے کربلا میں۔ یہ حسرت تو دل میں رہ گئی۔
میرے مولا ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا کہ ہم 61 ہجری میں پیدا نہیں ہوئے، ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے نا کہ ہم جب سید الشہداء پکار رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، ہم وہاں پر موجود نہ تھے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر ہوتے تو اس ندا پر لبیک کہتے۔ جواب بس یہی ہے کہ وہ ندا آج بھی موجود ہے۔ وقت کا حسین پردہ غیب سے آج بھی پکار پکار کے کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنا۔ اب یہ ہم پر ہے، ہمیں اس ندا پر لبیک کہنا ہے یا نہیں، لیکن ندا پر لبیک صرف زبان سے نہ ہوگا۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ مولا لبیک ہے آپ کی آواز پر، آپ پر جان قربان ہے، جان نثار ہے، یہ کہہ دینے سے مسئلہ حل نہ ہوگا۔ ہمارے کردار کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعاً ہم لبیک کہہ رہے ہیں ندائے حسین عصر پر، ندائے صاحب العصر پر۔ کم از کم میں جب اس معاشرے کو دیکھتا ہوں، جب اپنی طرف دیکھتا ہوں، تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بڑی کمیاں ہیں۔ سید صادق علیہ السلام 5 چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ شیطان نے کہا ہے یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، کسی بھی شیعہ کے اندر، کسی بھی مومن کے اندر، کسی بھی اہل بیت کے چاہنے والے کے اندر، کسی بھی عبودیت کے دعوے دار کے اندر اگر یہ 5 خصلتیں پیدا ہو جائیں، اگر یہ 5 خوبیوں کو وہ اپنا لے، میرا اس پر بس نہیں چلتا ہے۔ وہاں پر میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں بے بس ہو جاتا ہوں، ناتوان ہو جاتا ہوں، اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ پہلے نمبر پہ ہم ان چیزوں کو اچھے انداز میں سمجھیں، صحیح انداز میں، پوری تفصیل کے ساتھ، پوری باریکی کے ساتھ اس کو سمجھیں، اس طریقے سے کہ ہمارے قلب و ذہن پر یہ چھپ جائے۔ اور دوسرے مرحلے میں، جو کہ اس سے بھی زیادہ مشکل مرحلہ ہے، جہاں پر ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت ہے، جہاں پر ہمیں زیادہ کوشش کی ضرورت ہے، زیادہ زحمت ہوگی، زیادہ تکلیف اٹھانی پڑے گی، وہ مرحلہ یہ ہے کہ عملی زندگی میں ان خصوصیات کو اپنانے کی کوشش کرنا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ہم کو مل کر چلنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرنی ہے، حق کی بھی تلقین کرنی ہے۔ جہاں کسی کے قدم ڈگمگانے لگیں، صرف مولوی نہیں، صرف عالم دین نہیں، صرف طالب علم نہیں، ہم میں سے ہر ایک جو یہ چاہتا ہے کہ کربلائی بنے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کربلائی ہے، جس کا ماننا یہ ہے کہ وہ حسین کا چاہنے والا ہے، جو اپنی برستی آنکھوں سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ میں کربلائی ہوں، اس کی ذمہ داری ہے جہاں کسی مومن کے قدم ڈگمگاتے دیکھے، وہاں پر رک کے بڑے پیار سے، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ اسے سمجھائے، میرے بھائی پوری کائنات یہ غلطی کرے تو کرے، تم اور میں کیسے کریں؟ ہم نے تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہنا ہوتا ہے یا حسین، ہم یہ غلطی کیسے کر لیں؟ ہمیں تو یہ ثابت کرنا ہے نا کہ سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں تو اس سینے کے اندر دھڑکتے دل کی ہر دھڑکن پر سید الشہداء کے کردار کی مہر نظر آ رہی ہے۔ ہمیں یہ کام شوبھا نہیں دیتا، ہمارے لیے یہ کام شائستہ نہیں ہے، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ یہی وتیرہ ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا، یہی طریقہ ہے اہل بیت کو ماننے والوں کا، ورنہ دعویٰ کرنے میں تو وہاں پر بھی بڑے تھے۔ سید الشہداء نے اشقیاء کے سامنے کئی بوریاں خطوں کی لا ڈالی کہ یہ خط کیا تم نے نہیں لکھے؟ ان الفاظ کو پہچانو، تمہارے نہیں ہیں، ان تحریروں کو پہچانو، کیا یہ تمہاری نہیں ہے؟ ان تحریروں کے اندر سموئے ہوئے جملے کیا تمہارے نہیں ہیں؟ بار بار جو پکار رہے تھے حسین آ جاؤ ہم تیار ہیں، حسین آ جاؤ، زینب کو لے کر، ام کلثوم کو لے کر، سکینہ کو لے کر آ جاؤ، ہماری عورتیں در سے حیا لینا چاہتی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وہی لوگ تھے، وہی سید الشہداء تھے، لیکن جب امتحان کی گھڑی آئی، جب ثابت کرنے کا مرحلہ آیا، وہاں پر تو کوئی نہیں تھا۔
پھر سید الشہداء کا وہ فرمان، الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم اذا محسوا بالبلاء قل الدیانون۔ لوگ بندگان دنیا ہیں، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دین تو زبانوں پر چڑھا ہوا ہے، میں دیندار، میں مومن، میں مسلمان، میں چاہنے والا، میں عاشق، میں محب، میں جان وارنے والا، یہ ساری باتیں زبان کی حد تک۔ جب آزمائش کی گھڑی آتی ہے دیندار گھٹنا شروع ہوتے ہیں۔ آزمائش کیا ہے؟ جب دین اور دنیا میں سے کسی ایک کو چننا پڑتا ہے۔ جب شادی میں جاتے ہوئے کسی بچی کو یہ دیکھنا پڑتا ہے نا کہ ساری عورتیں فیشن کر کے آئی ہیں، ساری عورتیں بے پردگی کے ساتھ آئیں، میں پردے کے ساتھ کیسے جاؤں؟ یہاں انتخاب کی گھڑی ہے۔ جب ایک جوان کو مسجد اور محفل گناہ میں سے کسی ایک کو چننا پڑتا ہے تو یہاں امتحان کی گھڑی ہے۔ جب قرآن کی آواز اور میوزک کی آواز میں سے کسی ایک آواز کو چننا پڑتا ہے تو امتحان ہے اور دینا پڑے گا۔ تو 5 چیزیں ایسی امام نے فرمائی کہ جن کے بارے میں شیطان نے کہا جس کے اندر یہ 5 چیزیں آ گئیں، یہ 5 خوبیاں آ گئیں، اس پر میرا بس نہیں چلتا۔ پہلی خوبی جس کے بارے میں ابتدائی طور پر حدیث میں ذکر کیا گیا وہ کیا تھی؟ من اعتصم باللہ، جو خدا سے جڑ گیا، جو خدا کی پناہ میں چلا گیا، عن نیت صادقۃ، زبان سے خدا کی پناہ میں جانے والوں کی کوئی کمی نہیں۔ زبان سے تو ظاہر سی بات ہے، 1 ارب سے زیادہ جو مسلمان ہیں انہوں نے یہی تو کہا ہے لا الہ الا اللہ، خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہی تو کہا ہے، دعویٰ تو یہی کیا ہے، لیکن دل میں کلمۃ الاخلاص اترتا تو بات بنتی۔ زبان پر دعوے کرنے بڑے آسان ہیں،